کھجور کے درختوں کے درمیان سے چھن چھن کر آنے والی چاندنی بار بار گھوڑ سوار کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کوئی 60 سال کی عمر میں ایک مضبوط جسم کا چاق و چوبند آدمی دکھائی دیتا تھا۔ البتہ لمبی مسافت کی تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ مدینہ کے نخلستانوں کے درمیان آنے کے بعد گھوڑے کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ شاید منزل کے قریب ہونے کی طمانینت کی وجہ سے سوار نے اس کی بانگیں ڈھیلی چھوڑ دی تھی۔ اب وہ باغات کے منڈیروں، کنووں اور درختوں کو اس غور اور محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ ان میں اپنے بچپن کی کھوئی یادوں کو تلاش کر رہا ہو۔ رفتہ رفتہ باغات کے اندر اکا دکا مکانات اور حویلیاں بھی ابھرنے لگی تھیں، حتیٰ کہ وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ گزرنے والی ہر گلی اور مکان کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی مکان کو تلاش کر رہا ہو۔ کبھی کسی مکان کے قریب گھوڑے کو روکتا، لیکن پھر جھنجھلاہٹ کے ساتھ آگے چلنے کے لیے اس کی لگام ہلا دیتا۔ بازاروں اور چوراہوں میں آدمیوں کی آمد و رفت ابھی جاری تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اسے نہ پہچانتا تھا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور گھوڑے کی لگامیں ہاتھ میں پکڑ کر پاپیادہ چلنے لگا۔ کوئی بھی شناسا چہرہ اور مکان نہ پا کر مایوسی سے اس کے قدم بوجھل ہونے لگے تھے۔ یکایک ایک مکان کے سامنے وہ رک گیا۔ اس نے ذہن پر زور دیا۔ اس کی یادداشت جاگی۔ خوشی کی تمتماہٹ اس کے چہرے پر ہویدا ہوئی اور پھر وہ شادمانی سے زیر لب بڑبڑانے لگا، یہی میرا گھر ہے، یہی میرا گھر ہے۔ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ پورے شوق میں وہ بلا اجازت اندر داخل ہو گیا۔ جب بالا خانے پر موجود گھر کے مالک نے نیچے صحن میں گھوڑے کی آہٹ سنی تو اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ وہاں ایک اجنبی نیزہ اور تلوار حمائل کیے کھڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر مالک کی بیوی بھی بالا خانے پر کھڑی تھی۔ مالک غضبناک ہو کر نیچے اتر آیا۔ وہ 30 سال کی عمر کا تنومند جوان دکھائی دیتا تھا۔ آتے ہی وہ اجنبی کا گریبان پکڑ کر چیخا، اے دشمن خدا، رات کی تاریکی میں تو گھر کے اندر کیوں آیا؟ ضرور تو کسی بری نیت سے داخل ہوا ہے۔ اجنبی شاہسوار سراسیمہ تھا۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پا رہا تھا کہ دیکھو میں گناہ گار نہیں ہوں، میں اسے اپنا گھر سمجھ کر اندر آ گیا اور سچ مچ یہ میرا ہی گھر ہے۔ لیکن گھر کا مالک گریبان پکڑے چیخ رہا تھا، میں تجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں کے باہم الجھنے سے شور زیادہ بلند ہوا تو چند پڑوسی بھی آ گئے۔ انہیں دیکھ کر اجنبی بجائے گھبرانے کے زور زور سے کہنے لگا، لوگو، کیا یہ میرا گھر کسی دوسرے کے قبضے میں چلا گیا ہے؟ کیا میری بیوی فوت ہو گئی ہے؟ کیا تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں پہچانتا؟ پڑوسیوں کے ہجوم میں سے 2 بزرگوں نے آگے بڑھ کر اسے پہچاننے کی کوشش کی تو اس نے کہا، کیا تم بھول گئے؟ کیا اس شخص کو پہچاننے والا اب مدینے میں کوئی نہیں رہا جو 30 سال سے آرزوئے شہادت لیے سجستان و ترکستان کے جہادی مارکوں میں شریک رہا؟ یہ بات سنتے ہی ہر کوئی اپنی جگہ پر دم بخود رہ گیا۔ مجمع پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا، جیسے ہجوم میں موجود ہر شخص یادداشت کے دھندلے مناظر میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔